شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے اور if you are pleased with me and I'm happy with you وبینی وبین العالمین خراب ہو، تو شاید میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں، I don't care. اذا صح منک الود یا غایت البنا، او میرے آبجیکٹیو، او میرا ڈیزائر، او میرا مقصد اور پرپز، جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے، فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، بس مجھے تو مل جائے تو. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود ذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہماری مجال، ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یا رب نہیں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے، نہ میری کوئی دعا ہے، نہ میری کوئی نیڈ ہے، میں غنی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن ضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس، اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا ہے، and 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا ہے، and 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. So 10 hours before going to bed no caffeine. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے. دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور سب چل رہا ہوتا ہے، دس ڈسٹربز آور سلیپ. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ، نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے، فار ایگزامپل اف یو سلیپ ایٹ 10 PM، 7 بجے نو more food or drink. He says alcohol, but as Muslims, no food or drink. 2 hours before sleeping, no more work. کوئی official کام نہیں. Leave it off, بس ختم. 1 hour before you go to bed, no more screen time. No more usage of cell phone or iPad or anything else. And 0 times you have to hit the snooze button in the morning. So it's 10-3-2-1-0 فارمولا. 10 گھنٹے پہلے نو کیفین، 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے، 2 گھنٹے پہلے کام چھوڑ دیا، 1 گھنٹے پہلے اسکرین چھوڑ دی، اور 0 times you have to press the snooze button, because sleeping and waking up and your muscles, your habits are your muscles. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. So this is what you should do and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں، اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. کیونکہ it is the closest time with Allah subhanahu wa ta'ala, and how can a person who lives for like 60 years miss this blessed opportunity? So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. How blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا اور روشنی کا بندوبست کر لیں، جو قیامت کے دن داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے
اس کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت فإن تك حسنة فمن الله وإن تك سيئة فمن وسط الشیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. And Allah and His Messenger are free from it. بارک اللہ فیکم. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فتنے میں اور امتحان میں مبتلا نہ کرے، اور جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اور شر کے آنے سے پہلے پہلے اور فتنوں میں ملوث ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. Indeed these times are of فتنہ، اور بہت بڑا فتنے کے وقت ہیں، اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا دے، ہمیں غافلوں کی لسٹ میں سے نکال دے، ہمیں اپنے عابدین میں سے لکھ دے، اپنے محبوب بندوں میں سے لکھ دے، اور ہمیں مقنطرین میں سے لکھ دے جو کہ واقعتاً اس ٹائم کا بینیفٹ اٹھا کے اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فور یور دعاز. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you inshallah ta'ala next Wednesday with a different topic. As you guys know, we cover different topics every Wednesday from 9 p.m. Onwards, plus minus 10 minutes اکثر ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. So Allah bless. Don't hold me accountable on that please. السلام علیکم ورحمۃ. میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے، میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ the third fear is self image. میرا پرسیپشن، میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے، مجھے حقیر، کمتر، کمزور تو نہیں سمجھتے، میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو we'll be talking about 3 principles of a successful life، کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں، پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے، اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل، من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو. جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا، اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی، آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ کروں؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں، عمرے کروں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں، میں اپنی جاب کروں، دنیا کماؤں، رشتہ داروں کے ساتھ رہوں، فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں، سلیپ مینجمنٹ کروں، ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے پتا میری پرائرٹیز کیا ہیں. مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک. من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو. جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا. فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا. واسد فقرک، اور فقیری کا تجھ سے کھینچ لے جاؤں گا، تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ،
ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر، فرض نمازیں پڑھا کر، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر، گالی گلوچ نہ دیا کر، سود کو نہ پریفر کر، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ سبحان اللہ، there are some people who are praying، وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا، وہ اپنی جاب، اپنی بزنس، اپنی پولیٹکس، اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں۔ اینڈ there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ فار ایگزامپل، ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے، تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کرتی رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی۔ تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنی ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پورن ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے۔ املأ صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب، زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے، نہیں، ولیکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی رچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ تو املا صدرک غنی، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا۔ واسد فقرک، اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔